مجھے ضرورت پیش آئی تو میں بائی ہیلی کاپٹر بھی نان سٹاپ ٹریننگ پر خود نگرانی کروں گا ان ریٹس کی، کیونکہ ان دنوں میں ہم نے 34 کروڑ روپیہ ارن کیا ہے ان 2 مہینوں میں. یہ دنیا میں اس کی کئی مثال نہیں ملتی. اور اب میں 2-4 سیاسی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. مجھے معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کل اسپیکر صاحب کو کیوں ملنے گئے ہیں. میں کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا جی. 20 کروڑ لوگوں کی آواز بن کر جا رہا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ ہم اپنے آدمی نہیں بھیجتے شیخ رشید کو مت لیں، تو یہ بھول جائیں. میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں. یوتھ کی رکھوالی پہ بلے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. چور بچائے شور کی فلم نہیں لگ سکتی. 2 چھوڑ کے 4 آدمی وہ اور لے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انگلش میں کہتے ہیں nobody can beat the experience. میں اب 2 APCs ہوں گی، 2 پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں ہوں گی. ایک شہباز شریف کی ہوگی، ایک شیخ رشید کی ہوگی. اور شیخ رشید ان آڈٹ رپورٹوں کو دیکھے گا جو نون کی ہوگی. اور مجھے توقع ہے کہ آئندہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس سے پہلے اسپیکر صاحب میرا نوٹیفکیشن جاری کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا میں مشکور ہوں. انہوں نے ریاض فتیانی کی جگہ میرا نام ریپلیس کر دیا ہے. اور میں ساری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ریمانڈ کے دوران کسی کو جو ہے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو سکتا. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹیوں میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے آرڈر خود ہی جاری کر دیں. میں محمد شہباز شریف کو حکم دیتا ہوں کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہو جائے آ کے. میں محمد شہباز شریف نیب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ نیب کے ملزم کے سامنے پیش ہو جائے. میں شہباز شریف حکم دیتا ہوں کہ FIA میرے سامنے پیش ہو جائے. میں ان کا ملزم ہوں. میں جناب یہ نہیں چل سکتا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور ٹوپی ڈرامے کو ایکسپوز جو شخص کرتا ہے اس کا نام ہے شیخ رشید. میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں اور میں اسپیکر صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ اور اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور اپنی پارٹی میں عوامی مسلم لیگ کو ایک سیٹ دے دی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. میں ان کا مشکور ہوں. اب آپ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں. ہم یہ ٹرین کے پیچھے وہ ٹرین لگے گی جس میں کہ کیا کہتے ہیں اسے، انسپیکشن کار پہ بیٹھ کے جاؤں گا لاہور سے. پھر میں فیصلہ آباد بھی جا رہا ہوں، اور لاہور سے میں انشاءاللہ تعالی نارووال بھی اور سیالکوٹ بھی جا رہا ہوں. سندھ بھی جا رہا ہوں 12 تاریخ سے 14 تاریخ سے. بلوچستان بھی جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم کی آواز بن جائے پاکستان ریلوے. ہم نے بہت بڑی ارننگ کی ہے فیول. اس مارچ کے مہینے میں ہمارے ٹریکر چل پڑیں گے. ٹریکر کے چلنے کے بعد آپ اپنے گھر کے موبائل فون سے، مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب 12 فروری کو حلب کا افتتاح فرمائیں گے، وہاں اس ٹریکر کا بھی افتتاح فرمائیں گے. آپ گھر بیٹھ کر دیکھ سکیں گے کہ آپ کے مہمان کس جگہ تک ان کی ٹرین پہنچ چکی ہے، اور ہم بھی دیکھ سکیں گے کہ کون سی ٹرین، کون سا لوکوموٹو کہاں رکا ہوا ہے اور اس کی بات ہے. فریٹ میں ہم نے 2 ٹرینیں چلائی ہیں، اور مزید پرائیویٹ سیکٹر میں کل فیصلہ کریں گے. لاہور میں جمعہ ہفتہ میں لاہور ہوں. اب ایک دن میں کراچی بھی رہوں گا، اور میں DS کراچی کو زبردست انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ میں DS راولپنڈی منور شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور کوئی برداشت نہیں ہوگی صفائی کے خلاف. اخلاق سے پیش ہونا ہے، اچھا کھانا دینا ہے، اچھے بستر دینے ہیں. اب یہ میری قومی ذمہ داری ہے. میں پہلے بھی 1 سال ریلوے کا وزیر رہا ہوں، پر اب جس وقت میں ریلوے کا وزیر بنا ہوں خزانہ خالی ہے. انشاءاللہ پولیس کی بھی میں پنجاب کے برابر اس بجٹ میں نے ایپکا کی بھی بات کی ہے. اسد عمر سے ایپکا کی بھی ملاقات کراؤں گا، اور اسد عمر صاحب سے اور سیکرٹری فنانس سے
پولیس کی تنخواہ بھی پنجاب کے برابر، اور تمام ریلوے ملازمین جب غریب کی باری آتی ہے تو یہی کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. ایک گریڈ کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی تمام ریلوے ملازمین. شیخ صاحب میرے آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ایک سیاسی ہے اور ایک ریلوے سے متعلق، اور ایک آپ جو آواز غریب عوام کی عواموں تک پہنچاتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے آپ کا نام لیا جا رہا ہے تو دوسری جانب سے ایاز صادق کو ریپلیس کر کے سعد رفیق کا نام لیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ریلوے کی حالت سدھار رہے ہیں، ریلوے ٹرینیں چلا رہے ہیں، ٹرین پہ ٹرین چلا رہے ہیں، اس کو صفائی ستھرائی گرین اینڈ کلین کر رہے ہیں. ریلوے ملازمین اور ریلوے پولیس کی حالت کب سدھرے گی انشاءاللہ اسی بجٹ میں؟ اور میرا تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق راولپنڈی میں، نہ صرف یہ راولپنڈی بلکہ ملک بھر میں گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہوا، گیس تو پنڈی میں آ نہیں رہی لیکن گیس کے بلوں نے میں نے کل کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ درخواست کی ہے، اور یہ پنڈی والے یقین رکھیں کہ جتنی عمران خان محنت کر رہا ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا. میں آپ کو پتا ہے کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں، کوئی چاپلوسی والا وزیر نہیں ہوں. میں وہ عمران خان کا ساتھی ہوں جو اس کو سچی بات بتاتا ہے، اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اقتدار میں سچی بات بتائے. اور عمران خان کو یہ سمجھ ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس تک اپنی گزارشات کرتا ہوں. یہ خزانہ اتنا لوٹ کے گئے چور ڈاکو زرداری اور نواز شریف اینڈ کمپنی کہ کھڑکیاں تک خزانے کی نکال کے لے گئے. کتنے بلین کے چیک باؤنس ہیں پنجاب میں، کتنے بلین، کتنے سینکڑوں بلین کا ڈیفیسٹ ہے. مجھے آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں دیکھیں، اب ساری ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بزدل ٹس، بزدل لوگ ہیں. شیخ رشید نہ آئے اور جیل میں جاتے ہیں، کبھی موچ پڑ جاتی ہے، کبھی داڑھ میں درد آ جاتا ہے، کبھی پٹھا چڑھ جاتا ہے ان کا تاکہ ضمانتیں ہوں. پہلے یہ ڈیل مانگ رہے تھے، عمران خان سے ڈیل نہیں ملی تو اب ڈیل کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم ڈیل پہ، یہ ڈیل پہ آ گئے. انشاءاللہ تعالی میں عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں، ڈیل بھی نہیں ملے گی. اور ریلوے ملازمین کو ایک گریڈ دوں گا انشاءاللہ، اور پنجاب کی پولیس کے برابر 800 ملین کا میں نے بجٹ بھیجا ہے ان کو.